حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے حرس و طمع سے پرہیز کرنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا لفظ طمع بے نقط اور خالی ہے، ایسے ہی طمع و حرس کرنے والا بھی خالی اور نعمت سے محروم رہتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ملفوظات میں ہے کہ انسان کو ہمیشہ راضی بقضا رہنا چاہیے۔ بندہ مومن احکام الہی کے سامنے چوا و چرا نہیں کرتا، کیا اور کیوں نہیں پوچھتا، بلکہ تمام احکام کی بابت سر تسلیم خم کرتا ہے اور ان کی بجا آوری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا مصیبت و آزمائش کے وقت صبر کرنا ہی بڑی شجاعت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگ تنگی و آزمائش کے وقت جزے فضے کرتے ہیں اور راحت و آسودگی میں شکر نہیں کرتے۔ مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، ہمیشہ اصلاح نفس کی فکر کرنی چاہیے۔ جب نفس کا خلاف کیا جائے اور اس پر مکمل کنٹرول کر لیا جائے تب یہی نفس ہمارا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے جو خیر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سیدنا توحیس صلی اللہ تعالیٰ بیورک وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد والا علی وصحبہ اجمعین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فروغ امین اولیاء کرام کا کردار۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبهم واتباعهم بإحسان الی یوم الدین۔ آئینیہ باوتو فلاؤزو بیلیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبیادو الرحمن الذین یمشون علی الارض حنوا خاطل بہم الجال قالوا سلما۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، ابھی خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہن جو زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل لوگ گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہیں محض سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان 63۔ اس آیت ربانی میں رب العالمین اپنے خصوصی شان والے بندوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ وہ روئے زمین پر نہایت عمدگی، سکینت و وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور جب کبھی ان کے ساتھ کوئی سخت کلامی سے پیش آتا ہے تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وہ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے، ظلم کرنے والے کو معاف کرتے ہیں، اپنے کردار سے اسے امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ کوئی دہشت و بربریت بپا کر رہا ہے تو اس کے جواب میں اسے دہشت میں مبتلا نہیں کرتے بلکہ اسے راحت و رحمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی علیہ الرحمہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قال مجاہد یعنی صدادہ من لقول ما یسلمون فی امن العزا والاسم کذا قال مقاتل بن حبان قال الحسن لجہل علیہم جاہل حمل علم۔ ترجمہ، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد ایسی درست گفتگو جس میں وہ تکلیف پہنچانے اور گناہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت مقاتل بن حبان نے بھی اسی طرح فرمایا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی ناروں سے نامناسب گفتگو کرتا ہے تو وہ متحمل و برداشت سے کام لیتے ہیں، یا جہلوا اور جہالت اختیار نہیں کرتے۔ التفسیر المصری جیم 746 انوار التنزیل و اسرار التاویل البیضاوی سورۃ الفرقان 63 مدارک التنزیل و حقائق التاویل للانصفی سورۃ الفرقان 63۔ اس حکم خداندی کے پیش نظر حضرت ابو الحسنات محدث دکن علیہ الرحمہ نصیحت فرماتے ہیں، جب کوئی جاہل جہالت سے آپ کو ستانے لگے یا اذا رسانی کے در پہ ہو جائے تو ایسے جاہلوں کے ساتھ جاہل بن کر مقابلہ نہ کرو بلکہ یہ معاملہ حق تعالیٰ سے رجوع کر دو۔ مواعظ حسنہ جیم 1 سواد 206۔ یہ ایمان والوں کا شیوا بتایا گیا، بالخصوص اولیاء کرام اور صالحین ان آیات کا خصوصی مصداق ہیں۔ انہوں نے کس طرح سلامتی کا پیغام دیا، برائی کا کس طرح سید باب کیا اور ان پر کیے جانے والے جو روجفا کا کس عمدگی سے جواب دیا اور فروغ امن سلامتی کے لیے کتنی عظیم قربانیاں انجام دیں، اس کے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس کے سننے کے بعد ہم اپنی زندگی میں ان سبق آموز واقعات کو جاری کرنے کی کوشش کریں، خود بھی خیر و بھلائی حاصل کرنے والے بنیں اور دوسروں کے لیے بھی چین و سکون کا سامان مہیا کرنے والے ہو جائیں۔ اسلامی قوانین امن و سلامتی کے آئینہ دار۔ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ ہمارے دین کا نام اسلام ہے اور اس دین کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے اور یہ الفاظ سلامتی کے معنی دیتے ہیں۔
دین اسلام کے نام اور اس کے ماننے والوں کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کی تعلیمات میں لوگوں کے لیے سراسر حفاظت و سلامتی اور امن و امان ہے۔ یہ دین اسی کی تعلیم دیتا ہے اور اس دین کے ماننے والے بھی امن و سلامتی کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ ان کے گفتار و کردار میں سلامتی ہوتی ہے، ان کی نشست و برخاست میں سلامتی ہوتی ہے، ان کے رہن سہن میں سلامتی ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام امن، سلامتی اور بھائی چارگی کا دین ہے جو ساری مخلوق کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہی نے انسانیت کو اس کا مقام و مرتبہ بتایا اور اسے انسان ہونے کی حقیقی شناخت کروائی، اسے عدل و انصاف کا پیغام دیا، برابری و مساوات کی تعلیم دی اور خلق و محبت کا درس دیا۔ انسانیت کی کامیابی اس میں نہیں کہ وہ دنیا اور اس کی دولت سمیٹ لے، ایک انسان کی کامیابی اس میں نہیں کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کروائے، دوسروں کے حقوق پامال کر کے جائیدادیں، مال و دولت اور عزت و شہرت حاصل کرے، بلکہ انسانیت اگر امن چاہتی ہے تو اسلام کے زرین اصول اور اس کے آفاقی قوانین پر عمل پیرا ہو کر ہی امن و نجات حاصل کر سکتی ہے، صلاح و فلاح پا سکتی ہے اور کامیابی کی راہ پر گامزن رہ سکتی ہے۔ یہ دین امن و آشتی، چین و شانتی کا دین ہے اور اس دین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم ہیں، رؤوف و رحیم ہیں، شفیق و مہربان ہیں۔ ان کی تعلیم امن اور صلح کی تعلیم ہے، رواداری اور مغصاری کی تعلیم ہے، انسانیت اور شرافت کی تعلیم ہے، جو مخلوق خدا کے لیے سب سے بہتر نمونہ ہیں۔ اولیاء کرام قرآن کریم اور حدیث شریف کی ان تعلیمات پر بخوبی عمل کرنے والے ہیں اور لوگ ان حضرات کی عالی خدمات و مبارک توجہات کی وجہ سے تعلیمات اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کی ہمنشینی اختیار کر کے باعمل ہو جاتے ہیں اور ان کے واقعات سننے سے بندہ مومن کو استقامت حاصل ہوتی ہے، جذبہ ایمانی عروج پاتا ہے، اسلامی تعلیمات پر قدم جم جاتے ہیں، اس سے نیک عمل کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے اور وہ حسن اخلاق کا عادی ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام کے آستانے محبت و رواداری کے مراکز حضرات صحابہ کرام و تابعین نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتاب و سنت کے سنہری اصول و قوانین کو روبامل لاتے رہے۔ اولیاء کرام نے اسی مشن کو جاری رکھا، دنیا کے ہر خطہ میں اسلام کے پیغام امن و سلامتی کو مسلسل فروغ دیا اور ان بزرگوں نے عوام کے ساتھ ہمدردی و غمگساری کی، ان کے دکھ درد میں شریک رہے، خدمت خلق کے مثالی نمونے پیش کیے اور تصوف کو انفرادی طور پر محض ایک روحانی تجربہ نہیں قرار دیا، بلکہ انہوں نے اسے محبت اور رواداری کی ایک عالمگیر تحریک بنا دی۔ یہی سبب ہے کہ آج اولیاء کرام کی بارگاہیں اور راستان عالم کے ہر گوشہ میں موجود ہیں، ہر قوم و مذہب کے افراد وہاں عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں۔ سلطان الہنت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمہ اللہ علیہ نے اجمیر میں پڑاؤ ڈالا اور وہیں رہائش اختیار کی۔ ایک خدا ترس درویش کا کسی اجنبی شہر میں آ کر بس جانا خود یہ ظاہر کرتا ہے کہ درویش بزرگ کا مسلک امن و سلامتی پھیلانا اور محبت و بھائی چارگی عام کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا آج بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ علیہ سے عقیدت و وابستگی رکھے ہوئے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگان دین نے ظلم کے بدلہ رحم و کرم کا برتاؤ کیا اور اپنے دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا۔ ان حضرات نے انتقام کے بجائے احترام کا معاملہ کیا۔ ان بزرگوں نے ملک گیری اور اقتدار حاصل کرنے کے بجائے قوم و ملت کی رواداری اور ان کی دلجوئی فرمائی، دہشت کی آگ کو اخلاق کی ٹھنڈک سے بجھا دیا، تعصب کی کڑواہٹ کو انصاف و غیر جانبداری کی مٹھاس سے ختم کر دیا۔ اولیاء کرام نے دنیا میں امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے اس کی چند مثالیں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ مسلح شخص کو صبر و تحمل کی نصیحت۔ برادران اسلام، ہمیں تاریخ میں سلطان علمشاخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ علیہ کا ایک ایسا بھی واقعہ ملتا ہے کہ حضرت کے پاس ایک شخص ہتھیار لے کر آیا اور آپ نے اسے بڑی عمدگی سے نصیحت فرمائی اور اس کے دل کو پھیر دیا۔ واقعہ ملاحظہ ہو، ایک آدمی کو سلطان علمشاخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کے جماعت خانہ سے چھری کے ساتھ پکڑ لیا گیا۔ نیت اللہ بہتر جانتا ہے، اس بات کا سلطان علمشاخ کو پتہ چلا۔ آپ نے اسے تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا، پھر خود اسے اپنے پاس طلب کیا اور فرمایا، تم وعدہ کرو کہ آئندہ کسی کو ایذا نہ پہنچاؤں گا۔ اس نے وعدہ کیا۔ حضرت نے حکم دیا کہ اسے اخراجات دے جائیں، پھر دشمنی کے بارے میں فرمایا، جفا کو برداشت کرے، بدلہ خدا پر چھوڑ دے۔